لیس بن موشان یوہاوا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسے اب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئے آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے۔ دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعہ کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیس بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئے آواز میں کہا، کیا اب کا جادو ان برچیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا؟ قتل کرنے آ رہی ہے، روک سکتا ہے؟ بوڑھے لیس بن موشان نے کہا، اگر محمد کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے ہدا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم ہو بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو۔ لیس بن موشان نے کہا، یوہاوا جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیس بن موشان؟ کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا جو اب تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیس نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں رستہ دے ڈال دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یوہاوا اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے نکل گئے اور لیس بن موشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قرظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جاہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے انہیں 2 آدمی اور 1 عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیس بن موشان جرید اور یوہاوا تھے۔ لیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم مالی علی کریم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپناٹزم کہا جاتا ہے۔ یوہاوا اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ لا علم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جرید لیس کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیس اور یوہاوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوہاوا میری ہے، وہ للکارتا آ رہا تھا۔ یوہاوا حبل اور عربی سے زیادہ مقدس ہے۔ سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گٹھنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شارگ میں اتر گئی، وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔
سعد بن معاذ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا کے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قرظہ کے سردار سعد بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی کو مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا۔ اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نب کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ واپس آ گئے۔ رسول اللہ انہوں نے رسول کریم سے کہا، بنو قرظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے۔ ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قرظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بد علیہ سلامتی سے بھری پڑی تھی، اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا، چنانچہ بنو قرظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے بنو قرظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قرظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قرظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قرظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعہ سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ آدیر مدینہ میں مسلمان بنو قرظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور بنو قرظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینہ میں برچھی لگی۔ جب بنو قرظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا
تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما، اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمہ میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قرظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قرظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قرظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد؟ کیا بنو قرظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قرظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا، یہ بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید خالد خود اس طرز پر لڑ بنا چاہتا تھا، لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے مرک خندق سے پسپا یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ یہ حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد سلیم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا۔ مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا، میں کرا الغیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی گلی سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1,400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔
مکہ سے گھوڑا آرام آرام چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضہ میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تمیڑی تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہو کشتی کی طرح بیچ رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہتھی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گردو پیش کو دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے عہد کا سلسلہ کو اور اوپر اٹھایا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپا یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قرظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ خالد کو خیال آیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا، اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گیور سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گیور سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، او نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی الفاڑے لگائی، گھوڑا نیچے اتر گیا۔ ہاں بابا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جرج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے ابو جرج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے۔